بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم. کل 10 آدمیوں کا ذکر ہوا، اس میں حضرت مریم بھی ہے اور بھی. دیکھو اولئک الذین انعم اللہ، یہ پہلا وجہ عرض ہے. یہ سارے لوگ تھے، توجہ ہے میری طرف، یہ سارے لوگ تھے، ان پہ اللہ نے انعام کیا. یہ اللہ کے انعام کے محتاج تھے، متصرف نہیں تھے. ان پہ کس نے انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم. یہ پہلی وجہ عاجز ہونے کی. ان میں کوئی مشکل کشا نہیں تھا، کوئی حاجت، یہ خود مانگنے والے تھے. ہاں، مانگت منگے مانگت کو لوں تیرا بے مرادوں خالی. مانگنے والا منگتے سے مانگے. اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو مانگت کیا کہتے ہیں اس کو، خیر مانگنے والے. آپ اس بیکاری کے پاس بیٹھ کے اس سے ذرا گپ شپ لگے، ہم نے کئیوں سے لگائی، تو ہم کہتے ہیں کہ بیکاری سے مانگے گا. آگے سے غصے ہو گئے، اس نے کہا بیکاری سے مانگنے سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں بیکاری سے مانگنے سے بڑی بے غیرتی، بیکاری سے بیکاری نہیں مانگتا. تمہیں سمجھ آئے تو پھر بات ہے. بھکاری سے بھکاری، مانگت سے مانگت بھی نہیں مانگتا. مانگت سے مانگت نہیں مانگتا. اور تم مشرکو، تم کس سے مانگ رہے ہو؟ وہ تو میرے مانگتے ہیں. انعم اللہ، وہ میرے در کے بھکاری اور فقیر ہیں. تو تمہارے حاجت روا کیسے بن گئے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے دروازے کے منگتے ہو. تو پہلی وجہ بیان کی کہ یہ شانوں والے کیا ہیں؟ انعم اللہ علیہم، انعام کیا ہے اللہ نے اوپر اس کے. کیا مطلب ہے؟ یہ سب کے سب اللہ کے مانگت ہیں. یہ داتا نہیں بن سکتے، دینے والے نہیں بن سکتے. سمجھ گئے؟ اور دوسرا ہے من النبیین من ذریت آدم، من ذریت آدم. با مولا حسین علی فرماتے ہیں من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد ہیں جو اپنے وجود میں بھی میرے محتاج ہیں. ان میں کوئی بھی الہ نہیں، اس لیے کہ سارے آدم کی اولاد ہیں. اور ذریت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جو آدم کی ذریت ہے تو آدم کی ذریت نیچے سے بھی اسباب میں پھنسی ہوئی، اوپر بھی اسباب میں پھنسی ہوئی. یعنی احتیاج ایک کامل بتانا مقصود ہے، یہ کامل محتاج بندے ہیں. اور تیسرا یہ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے انہیں سوار کیا نوح کے ساتھ. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ابراہیم کی اولاد ہیں اور اسرائیل کی اولاد. بہرحال یہ سب آدم کی اولاد، اور جب آدم کی اولاد تو اولاد آدم ہو کر وہ مشکل کشا داتا کیسے بن گئے؟ خود محتاجی. تیسرا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان کو ہم نے ہدایت دی، یہ تو ہدایت میں بھی ہمارے محتاج. وَاجْتَبَيْنَا، چوتھا نمبر، اور ہم نے انہیں شان عطا کی، ہم نے ان کو چنا، وہ اپنی عظمتوں میں بھی ہمارے محتاج. اور پانچواں اور چھٹا ہے کہ سجدہ وبکیا، سجدہ وبکیا، فرمایا
اذا تتلا علیہم، باوجود اتنی مقبولیت کے جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات الرحمن، ایت رحمان کی، گرتے ہیں واسطے ان گرتے ہیں سجدہ، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے ہوتی ہیں، ببکیا اور رونے والے، فخلف من بعدہم خلف، فخلف، دیکھو قرآن صاحبزادوں کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر ٹکر لگائی ہے، خلف من بعدہم خلف، توجہ ہے؟ فرمایا یہ سارے انبیاء میرے چنے ہوئے تھے، اور 6 وجہ بتائیں کہ میرے محتاج تھے، اور ان کی حالت کیا تھی کہ جب آیات رحمان کی پڑھی جاتی تھی آگے اکڑتے تھے، کتابڑیاں لے کے آتے تھے، روایتیں شوایتیں لے کے، کیا تھا؟ خرو سجدہ، گر پڑتے تھے، سجدہ سجدہ کرنے والے سجدوں میں گر پڑتے تھے، ببکین اور رونے والے، سجدہ آپ پہ بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ، ببکیا اور رونے والے ہوتے، جو خود روئے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو خود سجدوں میں گرے وہ داتا نہیں ہوتا۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہاں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ توحید وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ یہ مولانا حالی ہے، ہندوستان میں بدل گیا دین، ورنہ مسئلہ بالکل واضح تھا۔ اب ذرا دیکھو اور سنو، فرمایا یہ سارے میرے محتاج بندے تھے، لیکن اب سوال ہے، لیکن آپ کے پاس جواب سوال ہے مقدر، جواب سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے جب سب اللہ کے عابد تھے اور اللہ کے عاجز بندے تھے، شرک کہاں سے آ گیا؟ گدیاں کیسے آباد ہو گئیں؟ یہ عرس میلے قبروں پہ کیسے لگ گئے؟ یہ خود جو مباحث تھے تو ان کی آج قبروں پہ میلے ٹھیلے کیسے لگ گئے، اور سارے سیاسی حال چل کیسے مچ گئی، ایم این اے اور ایم پیوں کے ڈیرے کیسے لگ گئے؟ یہ پچھلے تو سارے مباحث تھے۔ فرمایا کہ یہ سارے پچھلے مباحث تھے، درمیان میں رولا پڑ گیا، ردی صاحبزادے آ گئے، ردی صاحبزادے، ردی سمجھتے ہو نا، کسی کھاتے کے صاحبزادے نہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد، اوپر لکھا ہے خلف کا معنی الردی، کیا لکھا ہے؟ الردی، مفردات راغب، اور کوئی ناراض نہ ہو، قرطبی کا بالا ہے اولاد سوء، اولاد سوء۔ اس آیت پہ جب بھی میں نے بیان کی صاحبزادے سارے مجھ سے ناراض ہو گئے، کہتے آپ صاحبزادہ کہتی، صاحبزادہ آپ کہو پیچھے مولوی شولوی ٹھیک نہیں تھے، صاحبزادوں کے خلاف کیوں بات کرتے ہو؟ بھائی کیا کریں، اولاد سوء کیا معنی کریں گے؟ صاحبزادے نہیں ہیں۔
فخلف من بعدهم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد، خلف نیچے لکھا ہے نالیک جانشین، ایک خلف، لام کے کسرت فتح کے ساتھ سکون کے ساتھ صاحبزادہ خطرناک ہوتا ہے، کہتے ہیں نا خلف الرشید. کیا مانا؟ بزرگوں کا ڈنگر، بزرگوں والا ڈنگر خلف الرشید. اور ایک ہوتا ہے خلف الرشید، وہ صحیح ہے. خلف جو ہے، خلف یہ نالیک جانشین کو کہتے ہیں. کوئی بات سمجھے؟ فخلف من بعدهم خلف اولاد سوء، بری اولاد اللہ پناہ عطا فرمائے ہیں. صاحبزاد گان آگے جی کیا کیا انہوں نے؟ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے الصلاۃ کا معنی جہاں مسئلہ توحید ہے، الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید، توحید والا مسئلہ. اور اضاعوا الصلاۃ، ضائع کر دیا انہوں نے مسئلہ توحید کو، ضائع کیا انہوں نے مسئلہ توحید کو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صلاۃ سے مراد صلاۃ معروفہ ہے. اور ضائع کر دیا یعنی نمازیں شمازیں ختم ہو گئی، پڑھتے چھڑتے کوئی نہیں. ہاں اکثر صاحبزادگان، بہرحال جس پہ اللہ رحم کر دے. فخلف من بعدهم خلف، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. پس جانشین بنے ان کے بعد خلف، نالیک جانشین. کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، ضائع کر دیا مسئلہ. کیا ہے؟ مسئلہ توحید کو ضائع کر دیا، اس کو گڑبڑ کر دیا. اور کیا؟ واتبعوا الشہوات، اور پیچھے لگے لذات اور خواہشات کے. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے جہاں شرک کا اڈا ہوگا وہاں زنا کا بھی اڈا ہوگا. یہ صاحبزادے گدی نشین جتنے بھی ہیں یہ دونوں مرضوں کے مریض ہوتے ہیں. ایک یہ ظالم بہت بڑے زناکار ہوتے ہیں، اور مریدنیوں کے ساتھ یہ جنسی کھیل کھیلنا یہ عبادت سمجھتی ہیں، مریدنیاں بھی سمجھتی ہیں تبرکات ہیں، حضرت کا تبرک ہے اور یہ مبارک ہے، بزرگ ہے. اس لیے وہ بھی کہتی ہیں کہ بالکل ٹھیک. اس لیے جو اکثر گدی نشینان ان کی اولاد یہ اس فتنے میں مبتلا ہے، جیسے شرک کا اڈا اسی طرح وہ زنا اور گندگی کا بھی کیا ہوگا؟ اڈا ہوگا. واتبعوا شہوات کے پیچھے پڑ گئے. شہوات کیا ہے؟ وہ حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ اس امت کا حال بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو مغربی فحاشی آئی، یہود نصارہ دجالی تہذیب، اس کا نتیجہ پیغمبر کریم نے بیان کیا. ابھی تو کم ہے نا، ویسے تو بہت ہے، لیکن ایک حد آئے گی. فرمایا من امت محمد، ایک وقت آئے گا فی آخر الزمان یکون فی هذه الامہ من هذه صفته لا، وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا ایک وقت، یہ حاشیہ دیکھ لینا، ایک وقت آئے گا اس امت پہ کہ اتنی فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی کہ لوگ گلیوں اور سڑکوں پہ ہم بستریاں اور زنائیں کریں گے. جیسے گدھے اور جانور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، عام روڈوں پہ زنا ہوگا، گلیوں میں زنا ہوگا، بازاروں میں جاتے ہوئے مرد عورت کے ساتھ
وہاں زنا کرنا شروع کر دے گا. تو یہ اس فحاشی کا اینڈ ہونا ہے. یہاں تک آ کے ابھی تو شروعات ہے نا مغربی تعظیم یہودیت کی، یہ آگے بڑھے گی اور آگے بڑھتی بڑھتی جہاں پہنچے گی کہ گلیوں پر جیسے جانور جفتی کرتے ہیں اس طرح منڈے کڑیاں اور یہ اب بھی جتنے بھی کالجی اور یونیورسٹی مخلوط تعلیمات ہیں اب بھی اسی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کالج یونیورسٹیوں کے اردا گرد والے نالے دیکھیں تو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھرے ہوتی ہے. لاہور کے نالے کا اور یہ جو بڑے نالے ہیں یونیورسٹیوں اور یہ قوم کے لیے جو انہوں نے زہر بنایا، اگر نہریں نالے چیک کریں تو روزانہ وہاں سے بچے ملتے ہیں. وہ بچے کیا ہوتے ہیں؟ وہی زنا کی پیداوار. وہ وہاں گٹروں کے پاس اور نالوں میں اور کوئی گندگی اور کوڑا کرکٹ کے اس پہ ڈبے میں بند کر کے تو مستقل یہاں پر کام ہو رہا ہے. اور یہ یعنی روزانہ کے اعتبار سے 20 ایسے بچے ملتے ہیں جن کا تعلق سکول اور کالج سے، گلیوں سے، کوڑا کرکٹ سے، بوریوں سے اور مختلف ہر صوبہ میں. تو یہ ایک پوری ترتیب آ رہی ہے اسی یہودیت اور اس فحاشی. آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں تو یہ تو دنیا میں ایک جنت کا نمونہ ہے. ہاں جہاں پر امن ہے، باہر تو پوری آگ لگی ہوئی ہے اور فحاشی بے حیائی وہ ایسے عروج پہ. اور آج اللہ معاف کرے سب سے زیادہ جو کیس آ رہے ہیں وہ زنا بالمحارم کی ہیں. محرم کے ساتھ زنا، بھائی بہن کے کیس آ رہے ہیں اور ماموں بھانجی چچا بھتیجی اور سسر ساس، یہ جو رشتے ہیں محرم رشتے ہیں. آج اکثر ایسے شیاطین کے آدمی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، سنتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آتی ہے کہ مسئلہ یہ پیش کیسے آیا اور یہ اس امت میں ہو رہا ہے. اور یہ فحاشی اور بے حیائی یہی وجہ ہے کہ شریعت نے پابند کر دیا کہ جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں ان کے بسترے 10 سال پہ بسترے جدا کر دو. اس کے بعد کٹھے بہن بھائی بھی ہے وہ ایک بستر میں نہیں سو سکتے اور بیٹھ بھی اس طرح جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، بہن بھائی بھی ہوں تو اس دور میں بیٹھنا اس طرح کا حرام ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. محرم ہوں محرم. لیکن آج ایسا یہ شروع ہو چکا ہے کہ دوسرے اجنبیہ سے یہ بدکاری کے اتنے کیس ہیں جتنے محرم لڑکیوں سے. بھائی اور بہن کے معاذ اللہ اور ماں بیٹے تک یہ نوبت چلی گئی اور بھتیجا چچی پھوپھی اور یہ کوئی ایک آدھا واقعہ نہیں، یہ ایسے کثرت کے ساتھ واقعات ہیں. لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو اس دور میں چاہے سکی بہن ہی کیوں نہیں، اگر بھائی بالغ ہے بہن بالغ ہے، ایک چارپائی پہ بیٹھنا لیٹنا جسم کے ساتھ جسم ملانا یہ جو وہ پیار بالکل شریعت کی روح سے اور مزاج سے منع ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ان کے بستر جدا کر دو. کیوں کر دو؟ تو اسی اصول سے یہ ماخوذ ہے. سمجھے؟ بعض چیزیں ہوتی ہے فتنہ کے شر سے بچنے کے لیے، اور جب ماحول بے حیائی کا بے غیرتی کا عروج پہ چلا جائے تو اس دور میں ہر احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہوتی ہے. تو آج کل کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. لوگ کہیں گے بڑی سختی ہے، لیکن ہم نے جو کیس سنے ہیں اور لوگوں نے بتائے ہیں اس روح سے ہم صاف کہتے ہیں کہ اگر بھائی بہن بھی ہے نا اور چاچا خالہ اور بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے یا کیا اس کو آپ بولتے ہیں بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، وہ بھی آتے ہیں اور خالاؤں کو جھپی ڈالتے ہیں اور پھوپھیوں کو بالکل شرم ناجائز ہے. جسم کے ساتھ جسم ٹچ نہیں ہو سکتا. محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھپیاں ڈالنا شروع کر دے. کوئی سمجھ نہیں. محرم ہونے کے لیے مطلب ہے کہ معانقے شروع کر دے. جوان بھتیجا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے اور یہ جفیاں
ڈال کے مل رہے ہیں، تو یہ قطعاً شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور یہ پورا فتنے کا دروازہ ہے۔ جب ہوا چلی ہوئی ہو اس میں ہر طرح کی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اس چیز کو ذرا سنبھالو۔ پہلے تو بے فکری تھی کہ آدمی کہتا کہ باہر نہیں عورتیں نکلیں گی، اب تو مسئلہ جب محرم والا یہ مسئلہ زنا بالمحرم ہے تو اب احتیاط اور زیادہ کرنی، اور یہ سب یہود و نصارہ اس کی یہ کچھ خود نبی پاک نے فرمایا کہ لو زنا بامہ ہی، اگر ان میں کوئی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوگا تو اس امت میں بھی ہوں گے۔ تو آپ نے اسی امت کو آگاہ کیے۔ واتبعوا الشہوات فخلف من بعدهم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد نالائق جانشین، پیچھے آئے ان کے نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ، ضائع کر دیا مشن کو، ضائع کر دیا مسئلہ کو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، میں اب بات تو کوئی نہیں کہتا، چلو پھر کبھی۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ہاں دعا کرو اللہ ہماری جماعت کے صاحبزادوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہم بھی صاحبزادگی کے بیماری میں مبتلا ہیں، حالانکہ یہ توحید والی جماعت تھی، اہل حق کی جماعت تھی، اب اس پہ بھی صاحبزادوں کا غلبہ ہے۔ بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو بھائی کسی صاحبزادے سے ہماری دشمنی نہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں صاحبزادے کی فلاں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارے اکابر اور شیوخ کی اولادیں۔ شیخ القرآن سے اگر ہمیں محبت ہے تو شیخ القرآن کے بیٹے سے محبت نہیں ہوگی؟ سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، ان کے بیٹے سے ہمیں محبت نہیں ہوگی؟ تو یہ تو بات ہی غلط ہے، اور یہ غلط فہمی ہے جو بعض شر پسند قسم کے لوگ پھیلاتے ہیں۔ ہم شیوخ کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی اولادوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن مسئلے میں دو نمبری برداشت نہیں ہوگی۔ بس مسئلے میں دو نمبری ہمارا باپ بھی کرے تو ہم نہیں معاف کریں گے۔ یا آبا لما تعبدو مالا، جھگڑا یہ بنتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی صاحبزادوں کے ساتھ رولا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم نہیں، بلکہ شیخ القرآن کی اولاد ہو تو ہمارے دل میں ہمارے شیخ کی اولاد ہے، ہمارے دل میں شیخ کی قدر ہے، تو ان کی اولاد کی نہیں ہوگی؟ اب دیکھ، میں تو سارا دن شیخ القرآن کی باتیں آپ کو کرتا ہوں، آیا وہ شیخ ہم نے تو یہ دورہ بھی پڑھا رہے ہیں تو ہمیں تو یہاں سے ملا ہے۔ تو جب شیخ القرآن کی عزت ہمارے دل میں ہے، ان کی اولاد کی بھی عزت ہے، محبت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اور سید عنایت اللہ شاہ جو امام الدعوہ اور وقت کا امام ابن تیمیہ اور عمل میں ان کا نظیر نہیں اپنے زمانے میں، عنایت اللہ شاہ صاحب کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، اور جب عنایت اللہ شاہ صاحب سے ہوگی ان کی اولاد سے نہیں ہوگی۔ بلکہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، عنایت اللہ شاہ صاحب کے بعد جو عنایت اللہ شاہ صاحب کی مجلس کا ہم نے سکون پایا وہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کی مجلس تھی۔ شاہ صاحب کے بعد، سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے بعد ہم نے جو مجلس کے اندر ایک دینی گفتگو کا جذبہ دیکھا اور جو مجلس کے انوارات دیکھے، وہ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب دامت وجودہم، ان کی مجلس، عام علماء کی مجلس میں آپ جائیں، آپ کو دنیا کی بات، گاڑی کیسے ہے، پروگرام لگ رہے ہیں یا نہیں، فیسیں کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، لیکن یہ بات کہ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں جب بھی ہم گئے تو انہوں نے دین کی بات سنائی اور دین کی بات کی۔ تو ہماری کیا دشمنی ہے بھائی سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی اولاد سے؟ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب سے
ہمیں پیار ہے تو ان کی اولاد سے بھی ہمیں پیار ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں نہیں ہے کسی سے نہ حسد ہے نہ بغض ہے. صرف ہم ایک ہی بات کہتے ہیں اور اس پہ اڑے ہیں اور اڑے رہیں گے، اور اس میں اڑا رہنا ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کے اندر یہ ڈھیلا پن نہ ہم نے برداشت کیا ہے نہ کریں گے. مسئلہ ہمارا وہی ہے جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا تھا. مسئلہ وہی ہے جو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کا تھا. مسئلہ وہی ہے جو قاضی شمس الدین صاحب کا تھا. مسئلہ وہی ہے جو مولانا عبد الغنی نے بیان کیا. مسئلہ وہی، لیکن صاحبزادوں کا ادب کریں گے جہاں تک ہو سکا. لیکن اگر کوئی صاحبزادہ مسئلے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر اس صاحبزادے کو قربان کرنا مشن پر، اس کو آپ اپنا دین سمجھتی ہیں. سارے صاحبزادوں کو مشن پہ قربان کیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سارے صاحبزادوں. مسئلہ مقدم ہے. باقی میں مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، ممبر پہ ہوں، آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں. واللہ آج تک کسی کو چھوڑو، میرے دل میں کسی عالم کا کوئی بغض نہیں، کوئی بغض نہیں آیا ہی نہیں، نہ حسد نہ بغض، بالکل نہیں. اور خصوصاً اشاعہ توحید کے علماء اور توحید و سنت بیان کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ حسد کرنا، بغض کرنا، اور مطلب کیا ہے؟ اور ہم سب کو درجہ بدرجہ مقام دیتے ہیں. لیکن جھگڑا سمجھو کہ جھگڑا بنتا کہاں ہے؟ جب مسئلے پہ ضرب لگتی ہے تو پھر ہم کسی کا منہ بھی نہیں دیکھتے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے لالچ رکھتے ہیں. مسئلے میں 2 نمبری آج چھوڑ دیں، خدا کی قسم ہم ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو فخر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. آج اسی مسئلہ پہ آ جائیں صاحبزادے، ان صاحبزادوں کے جوتے ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلوں میں کریں گے گڑبڑ، مراکز کو برباد اور سارے بدعتیوں کے اڈے بنا دیں گے. اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب جن کو پوری زندگی ابو جہل کا ٹبر کہتے رہے، اور اپر کلاس کے مشرک، لوئر کلاس کے مشرک، جن کی پوری مشن شاہ صاحب کا کہ یہ لڑ جو سمائیے حیاتی ہے، یہ قطر مسلمان نہیں. شاہ صاحب پوری زندگی یہ بیان کیا. اب اگر سٹیجوں پہ یوں شروع ہو جائے گا جو فتویٰ لگائے اور ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اب جو فتویٰ لگائے بلکہ وہ جماعت سے خارج ہے اور اس کا اشاعت سے تعلق نہیں ہے، اگر یہاں تک نوبت ہے، اور پھر اس حد تک کہ اتنا بڑا سٹیج کوئی ایک بندہ بھی تردید کرنے والا نہیں ہے، بے حسی کی انتہا ہو گئی. جب یہ بات آتی ہے تو بھائی صاف بات ہے، ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، مسئلہ توحید کی خاطر ہم کسی کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی کا لالچ رکھتے ہیں. اگر اس مسئلہ کے مشن اور مسئلہ کی وجہ سے ساری دنیا سے ہمیں ٹکر لینی پڑے، ہم اس ٹکر کو عبادت سمجھتے ہیں اور اپنی نجات سمجھتے ہیں. عام لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیا رولے ہیں. رولا صرف یہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں. وہ کہ جی وہ شیخ القرآن کا بیٹا ہے، وہ شاہ جی کے بیٹے ہیں، وہ فلانے کے بھائی ہم شاہ جی کی اولاد کا اب بھی احترام کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. ان کے ساتھ ہماری اب بھی محبت ہے، بعد میں بھی رہے گی. لیکن مسئلہ ٹکراؤ کہاں بنتا ہے؟ ایک دن ہم مجلس میں تھے، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت وجودہم حافظہ اللہ، ان کی مجلس میں، تو میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے. کوئی بات چلی کسی مولوی کی، تو حضرت شاہ جی مجھے کہتے ہیں کہ اگر میں بھی مسئلے کے خلاف کروں تو میرے خلاف بھی بولے گا. شاہ جی نے مجھے کہا اگر میں مسئلے کے خلاف بولوں تو میرے خلاف بھی بولے گا. بات کہیں چل رہی تھی، میں نے شاہ جی کو بھی یہی کہا تھا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں، نہ ہمارا کوئی سانج ہے نہ کوئی حسد ہے. بھئی حسد تو وہ کرے جس کو اللہ نے نعمتیں نہ دی ہو، وہ ناقص ہو.
اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہمارے تو کسی طرف نظر جاتی نہیں ہے. حسد کیا کرے, کس سے حسد کرے؟ حسد ہے کیا؟ تو میں نے کہا حضرت شاہ جی کو, سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کو میں نے کہا دیکھیں مسئلے کی جہاں بات ہے, وہ اس وقت کتاب شائع کی تھی مولانا حسین علی صاحب کی طرف منسوب کر کے, وہ کیا نام تھا, تفنچا, جس میں 20 کے قریب ایسے جھوٹ بولے گئے جو شیخ القرآن اور مولانا حسین علی کے ذمہ لگا کے اس کو شائع کیا گیا, تفنچا کو, جو صریح کذب اور جھوٹ تھے. تو میں نے حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کو یہ بات کی کہ میرا جھگڑا ہے صرف اور صرف کس سے؟ جو مسئلے کا دشمن. اس سلسلے میں ہم نہیں معاف کریں گے. باقی شاہ جی فرمانے لگے اگر میں مسئلے کے خلاف کروں, پھر تو وہاں ساتھی موجود تھے, میں نے کہا حضرت شاہ جی آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ بھی ذرا مسئلے کے خلاف بول کے دیکھیں, آپ بھی کریں گے. تو شاہ سے ہنسنے لگ گئے, بہت ہنسے, کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھو, اب بھی اس وقت بھی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے, اس وجہ سے کہ آپ نے مشن توحید کو اسی طرح بیان کیا جس طرح ہمارے اکابر بیان کرتے آئے. اور میرے ابا جی کا مسلک, یہ بھی انہوں نے بات کی کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت, اور کرتے بھی ہے, کرتے تھے بھی صحیح, اب بھی کرتے ہیں. اب بھی شاہ جی کہ میرے پاس پکی رپورٹیں موجود ہیں اس وقت بھی. تو بہرحال دعا یہ کرو اللہ اس ساری جماعت کو ایک کر دے. یہ جتنا اختلاف انتشار ہے اللہ سب کو ختم کر کے توحید و سنت کے پرچم کے نیچے ساری جماعت, سارے علماء کو اکٹھا کر دے. بس چند لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, ورنہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. ہماری جماعت میں نہ کوئی مسئلے کا اختلاف ہے نہ کوئی اور مین اختلاف ہے. اصل جو بات ہے وہ پالیسیوں اور سیاستوں سے کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. جب مشرکوں اور بدعتیوں کو آگے کر دیتی ہے اور پھر وہاں مشرکوں بدعتیوں کو پروٹوکول اور ان سے مرعوب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو ہماری تو صرف ایک ہی مطلب, کسی سے کوئی مطلب نہیں, جو توحید و سنت کی خدمت کھرے انداز میں کرے, ملاوٹ نہیں, صاف مسئلہ کتاب و سنت کا بیان کرے. ہم اس کے جوتے اٹھانا بھی فخر سمجھتی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ توحید کو صاحبزادے ضربے لگائیں تو پھر کنان بھی صاحبزادہ تھا, وہ تو پیغمبر کا بیٹا تھا, کنان بھی صاحبزادہ. اور یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم چپ بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے مشن کی دھجیا ادھر بنتی آ گیا ادھر بنتی آ گیا, سارے للڑ اندر بار اور پورا مشن برباد. ہمارے بس میں چلا تو انشاءاللہ ہم اپنے مرکز کو بھی آزاد کرائیں گے. تعلیم القرآن کی بھی انشاءاللہ ہم تطہیر کرائیں گے اور اچھی طرح کرائیں گے. اس کے لیے ہم نے پورا ایک ترتیب بنا دی ہے. وہ انشاءاللہ تعلیم القرآن بھی بدعتیوں سے پاک ہوگا, اور جو اندر کے بدعتی بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں اب دن تمہارے تھوڑے ہیں, صرف چند دن ہے. انشاءاللہ ایک ایک بدعتی کو اپنے شیخ کے مرکز سے کانوں سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. اور باقی بھی جہاں جہاں شاہ و توحید کے مدارس میں یہ بدعتی خنازیر چھپے ہیں, ایک ایک کی نشاندہی کر کے ان کو نکالیں گے. اور وقت آئے گا کہ آپ جیسے طلباء ان پہ زمین تنگ کر دیں گے محتمموں پر, اور ان پر یہ تحریک تنگ کرے گی کہ کسی للڑ اور ڈھلڑ مدرس کو اشاعت کے مرکز میں نہیں رکھنا. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ تحریک بن جاؤ, جہاں کوئی للڑ دیکھو, کیونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ اس کو کک لگاؤ اور بے حیا کو باہر نکالو. اور تو کہا چل اپنے بدعتیوں کے مرکز میں, ہمارے مرکز کو خراب کر رہا ہے. تو آپ جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پوری تحریک ہے. وہ بنگلہ دیش تک آدمی نظر آ رہا ہے, صوفی ٹوپی والا ہم بھی ناراض بیٹھا ہے.
ہاں بھائی، تو آپ اگر ہمت کر لیں اور تحریک ایک مشن بنا لیں، توحید سے غداری نہیں، اور اشاعت کے مرکز میں کوئی بدعتی نہیں رہ سکتا، بس یہ تحریک چلاؤ انشاءاللہ۔ محتمم بیچارے انہوں نے تو طالب علم اور چندے دیکھنے ہوتے، ان کو اگر آپ کی تحریک چل جائے انشاءاللہ سارے مراکز پاک ہو جائیں گے۔ فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ سوف یلقون غیا، فرمایا پیچھے آگے ان کے ہیں، من بعدہم خلف، نالیک جانشین، اضاعوا الصلاۃ، بٹیرے باز، کرکٹ کے میچ کے شوقی ہیں، کرکٹیں دیکھنے والے اور کرکٹ کے میچ پر سارے منظر دیکھنے والے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون۔ یہ جو کرکٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ گیند نہیں دیکھتے، یہ گراؤنڈ دیکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے واتبعوا الشہوات۔ اب مولوی بے حیا اس کو کہا بھائی تو کرکٹ کیوں دیکھ رہا ہے؟ نہیں، مجھے پاکستان سے ہمدردی، پاکستان سے بالکل نہیں، کچھ پاکستانیوں سے ہمدردی، پاکستانیوں سے بھی نہیں، پاکستانیوں سے، ان سے، اس لیے یہ بھی بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، گیند یا بلہ نہیں دیکھا جا رہا۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ ملیں گے غین کو، یعنی وہ غین سے مراد جہاں جزائے غی مراد جہنم، الا من تابا، مگر وہ صاحبزادہ جو توبہ کر لے، الا من تابا، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے جماعت کے سب صاحبزادوں کو اپنے اکابر کی میراث سنبھالنے کی توفیق دے، اللہ ہماری جماعت کے سارے صاحبزادوں کو ان شہوات اور ان لعنتوں سے بچا کے مشن توحید کا خادم بنا دے۔ اب تو غیر مقلدوں سے بڑی آمین کہیے، الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر جائے، بآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور کام کیا اچھا بھلا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے ذرا برابر، باغات ہمیشہ کے، وہ جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، بے شک ہے وہ وعدہ رحمان کا ضرور لایا ہوا، لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے اس جنت میں، لغون، کوئی بک بک، لغون کا معنی کوئی بک بک، کوئی بک بک نہیں سنیں گے، کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اللہم اجعلنا منہم، سوائے سلامن، 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 فرشتے کہیں گے سلامن، اللہ بھی کہیں گے سلامن، سلامن قولا من رب الرحیم، ایک دوسرے کو کہیں گے سلام، ایک دوسرے کو سلام، اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ سلامن ولہم رزقہم، اور واسطے ان کے رزق ہوگا، روٹی ہوگی، کھانا ہوگا، فیہا، ان باغات میں، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام، تلک الجنہ،